اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ صدق اللہ العظیم۔ سورہ انعام کا یہ چھٹا رکوع ہے۔ گزشتہ جو مضمون تھا وہ مشرکین مکہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے سوالات پوچھ رہے تھے۔ آپ اگر واقعی اللہ کے نبی ہیں تو یہ کر کے بتائیں، معجزے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو میں خدا تو نہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں، پیغمبر ہوں۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو وحی کی اتباع کرتا ہوں، تو ایک طبقہ وہ تھا جن میں طلب نہیں تھی، جو بالکل اعتراض پر اعتراض، سوال پر سوال، لیکن ماننا نہیں، سننا نہیں، سمجھنا نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، دیکھو ایک طبقہ وہ ہے جن میں طلب ہے، جو سننا چاہتے ہیں، جو سمجھنا چاہتے ہیں۔ اب آپ ان کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ فرمایا وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ۔ وَأَنذِرْ، انذر کے معنی ہیں متنبہ کیجئے، خبردار کیجئے، آگاہ کیجئے۔ متنبہ کرنا اسی سے ہے نذیر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام ہے نذیر۔ نذیر کہتے ہیں ایک آدمی راستے سے جا رہا ہے، سامنے کھڈا ہے، اگر اسے نہیں بتائیں گے تو وہ غفلت میں گر جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں بھئی ذرا دیکھ کے چلو، سامنے کھڈا ہے، سامنے نقصان دینے والی چیز ہے۔ عام طور پہ اس کا ترجمہ ڈرانے سے کرتے ہیں، ڈرانا شفقت کے ساتھ ہے۔ جیسے جب بھی ہم فری وے میں کبھی چلتے ہیں تو اچانک ایکسیڈنٹ ہو کر رہتا ہے، تو فوراً جو ہے بتا دیا جاتا ہے بھئی آپ یہ روڈ بدل دیں، اس روڈ سے چلیں، یہاں مت جائیں، یہاں پہ ٹریفک جام ہے۔ یہ ہے خبردار کرنا، متنبہ کرنا۔ وَأَنذِرْ بِهِ، اس کلام پاک کے ذریعے سے متنبہ کیجئے، خبردار کیجئے، الَّذِينَ يَخَافُونَ، ان لوگوں کو جن کے دلوں میں ڈر ہے۔ جن کے دلوں میں کس چیز کا ڈر ہے؟ ان یحشروا الی ربہم، وہ اپنے پروردگار کے پاس جمع کیے جائیں گے، یعنی قیامت کا۔ یہاں پر ایک بات مفسرین نے لکھی ہے، قرآن پاک سے فائدہ اسی کو ہو سکتا ہے جس کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا یقین ہو۔ قرآن پاک سے فائدہ اٹھانا، استفادہ کرنا، اس اللہ کے کلام کے علم سے اسی کو فائدہ ہو سکتا ہے جس کے دل میں یقین ہو کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔
ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقین کون ہیں؟ اس کی ایک صفت بیان فرمائی، وبالآخرۃ ھم یوقنون، آخرت پر ان کا یقین ہوتا ہے۔ جب آخرت پر یقین ہوتا ہے تو آدمی جو ہے قرآن پاک کی نصیحتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو فرمایا کہ ڈرائیے، خبردار کیجئے ان لوگوں کو، یخافون، جن کے دلوں میں ایک ڈر ہے، وہ ڈر اس بات کا ہے کہ ان یحشروا الی ربہم، کہ اپنے پروردگار کے پاس جمع کیے جائیں گے۔ ہمیں اللہ کے پاس جمع ہونا ہے، کیونکہ اس طبقے کو جو ہے نا کوئی احساس ہی نہیں، نہ ان پر اس کا ایمان ہے، یقین ہے، اور یہ وہ طبقہ ہے جن کے دلوں میں ایمان ہے، یقین ہے۔ آپ ان کو بتائیے، ان کو خبردار کیجیے۔ اور جس دن حشر کا جب تذکرہ آیا تو فرمایا یہ لوگ مذاق سمجھ رہے ہیں۔ جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حشر کا، آخرت کا تذکرہ کرتے، کہتے کہ ہمارے بت ہیں، ہماری سفارش کر لیں گے، ہمارے فلاں ہیں، وہ ہماری سفارش کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، وہ دن ایسا دن ہوگا کہ اللہ کے علاوہ کوئی مددگار، کوئی سفارشی نہیں ہوگا۔ یہاں پہ سفارش کا انکار نہیں ہے، اصل میں سفارش انبیاء کریں گے، علماء کریں گے، حفاظ کریں گے، اللہ کے نیک بندے کریں گے، وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے کریں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن پاک کو حفظ کرے اور اس پر عمل کرے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس سے کہیں گے کہ ایسے 10 لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے تمہارے جاننے والوں میں، ان کی سفارش کرا لو۔ ایسے 10 لوگ جن کے بارے میں جہنم، صرف حفظ کا نہیں ہے، حفظ کے ساتھ عمل بھی ہے، عمل بھی کیا، حفظ بھی کیا، عمل بھی کیا، اللہ تعالیٰ اعزاز دے رہے ہیں، اسی لیے حافظ قرآن۔ تو یعنی یہ اجازت مل رہی ہے حافظ کو، اجازت مل رہی ہے نبی کو، اجازت مل رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیک کام کرنے والے کو، لیکن اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں اجازت نہیں دیں گے وہ اپنی مرضی سے سفارش نہیں کرے گا۔ لعلہم یتقون، جس کے دل میں اللہ کا، آخرت کا ڈر ہوتا ہے وہ ڈرتا ہے۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، یہ آیت ہے، آیت نمبر 52۔ تفسیر میں اس کا ایک واقعہ لکھا ہے، شان نزول، یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ ایک مرتبہ مکے کے کچھ سردار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہ رہے تھے، تو انہوں نے کیا کیا، آپ کے چچا ابو طالب کے پاس گئے، کہا کہ دیکھو ہم آپ کے بھتیجے سے بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں۔ سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے، وہاں ان کی مجلس میں بہت غریب لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جن کے کپڑوں سے بدبو آتی ہے، بوسیدہ، اور ہمارے پاس غلام رہ چکے ہیں۔ جب ہم اس مجلس میں جائیں وہ ہمارے ساتھ بیٹھیں، یہ ہماری شان نہیں ہے۔ بس آپ اپنے بھتیجے سے کہو ان کو کہ تھوڑا سا ان کو ہٹا دیں، ان لوگوں کو ہٹا دیں، ہم آ کے بیٹھیں گے، بات کریں گے۔ تو ابو طالب نے یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی، یعنی کتنا اچھا آفر ہے کہ بھی ہو سکتا بات سن لیں، ایمان لا لیں، ہو سکتا۔ تو اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی رائے دے دی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کر لینا چاہیے، ان کو یہ تو برا نہیں مانیں گے، یہ تو آپ کے جان نثار صحابہ ہیں، ان کو ذرا سا ہٹا دیں، اور تاکہ وہ آنے دیں۔ ابھی دل میں بات آئی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ابھی نہیں کیا آپ نے، فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت اتری۔ ان کا جملہ تھا اطردہم، یہ عربی میں اطرد کہتے ہیں، یعنی ان کو یہاں سے بھگاؤ، یہاں سے نکالو، ایک ذلت کا جملہ ہے، ہٹاؤ انہیں یہاں سے، یہ ہماری شان کے خلاف ہے کہ ان سے بات کرنا، ان کی موجودگی میں، وہ مجلس میں جانا جس مجلس میں یہ ہوں اور ہم وہاں جائیں، یہ ہماری شان، یہ جو ہے نا یہ کہتے ہیں حب جاہ۔ حب جاہ، دو بڑی بیماریاں ہیں، حدیث میں آتا ہے ما ذئبانی جائعانی ارسلا فی غنم، دو بھوکے بھیڑیے ہیں، بھیڑیا سمجھتے ہیں، بہت بھوکے ہیں، ان کو جو ہے نا اگر کسی بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دو،
وہ اتنی تباہی نہیں مچاتے جتنے دو آدمی پورے معاشرے میں تباہی مچاتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا وہ دو کون ہیں؟ ایک وہ شخص جس میں مال کی محبت، دنیا کی محبت ہو، اور ایک وہ شخص ہے جس کے اندر پوزیشن کی، منصب کی، نام کی محبت ہو۔ یعنی مال کی محبت چھوٹی ہے، نام کی محبت کہ بھی میرا نام اوپر رہے، میرا نام باقی رہے، لوگ مجھے بڑا مانیں، لوگ مجھے بڑا سمجھیں، میں بڑا ہوں۔ ہاں، جب آدمی یہ سوچتا ہے ان کے ساتھ کیا بیٹھوں، ان کے ساتھ کیوں ملوں، ہاں، یہ تفریق آ جاتی ہے۔ میں امیر ہوں، یہ غریب ہیں، میری پوزیشن بڑی ہے، اس کی پوزیشن کچھ نہیں ہے۔ وہاں پہ تو اسلام میں تو ان سب چیزوں کو ختم کر کے تقوی کو بنیاد بنایا گیا، ایمان کو بنیاد بنایا گیا۔ ان چیزوں کو اگر رکھو گے تو تفریق آئے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل سے اس کو کر کے بتائے۔ اسی لیے کسی بھی آدمی کو حقیر سمجھنا اس کی دنیا کی وجہ سے یہ آدمی کے ایمان کے خطرے کی علامت ہے۔ یہ بڑے دل میں بات آئی کہ بھئی کہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل میں ارادہ ہی کیا تھا، آپ بھگا نہیں سکتے تھے کیونکہ آپ کے اخلاق بہت بڑے ہیں۔ آپ اچھی طریقے سے کہتے بلال، عمار، صہیب، تھوڑا سا تم چلے جاؤ ادھر، ہم ان سے بات کر لیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہی جو جملہ انہوں نے کہا وہی جملہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، وَلَا تَطْرُدْ۔ ولا ایک ایک جملہ دیکھیں کتنی بہترین آیت ہے، وَلَا تَطْرُدْ۔ انہیں ہکالیے مت، انہیں دھتکاریے مت، انہیں بھگائیے مت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کو بھگائیں؟ آپ کی پوری سیرت میں اٹھا کے آپ کے اخلاق تو بہت اونچے تھے، آپ نے کسی کو دھکا نہیں دیا، آپ نے کسی کو جو ہے نا ذلیل نہیں کیا، آپ تو جو ہے بہت، لیکن نہیں، وَلَا تَطْرُدْ۔ کون لوگ ہیں جانتے ہیں؟ یہ بلال ہیں، سلمان ہیں، بلال ہیں، حضرت صہیب ہیں، حضرت عمار ہیں، حضرت مقداد ہیں، یہ سب کون ہیں جانتے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ تعریف کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں یدعون ربہم، جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، جو اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ ہاں، پکارنا ذکر کے ذریعے، دعا کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے اپنے رب کو پکارتے ہیں، بالغداۃ والعشی، صبح شام، صبح شام، یعنی مطلب استقامت کے ساتھ، مداومت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ۔ یہ چیز ان کی خوبی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک مرتبہ پکار لیے چھوڑ دیے، نہیں، ان کی 24 گھنٹے کی زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہے۔ عبادت سے نہیں کہ صرف آدمی جو ہے نماز میں، تلاوت میں، ان کی 24 گھنٹے کی زندگی دین ہے۔ ہاں، بازار میں ہیں تو دین میں، جاب کر رہے ہیں دین ہے، گھر میں ہیں تو وہاں بھی اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، سبحان اللہ۔ ان کی چاہت کیا ہے؟ ان کی یہی چاہت ہے کہ وہ اللہ کو چاہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ یریدون وجہہ، بڑی عجیب بات یہاں پر علماء نے لکھی ہے، یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ۔ بندہ دعا کرتا ہے، یدعونا کے معنی اللہ کو پکارنا، اللہ کو دعا کرنا۔ دعا کا سب سے بڑا مقصد یہ ہونا چاہیے، یریدون وجہہ، یا اللہ تو مجھ سے خوش ہو جا، جو میں مانگ رہا ہوں وہ مجھے تو دے نہ دے وہ تیری حکمت ہے، تو جانتا ہے، تو حکیم ہے، جو چیز میں سوال کر رہا ہوں وہ میرے لیے بہتر ہے نہیں ہے وہ تو اچھی طرح جانتا ہے، لیکن یا اللہ میں اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تو خوش ہو جائے، تو دے کر اگر خوش ہو تو میں تجھ سے خوش ہوں، اگر تیری حکمت سے نہ ملا کوئی چیز پھر بھی میں تجھ سے خوش ہوں، تو بھی مجھ سے خوش ہوں۔ یہ دعا ہے، سمجھ رہے؟ ہمیشہ جب بھی ہم کیا ہے، صرف اسی لیے جو ہے نا آدمی دعا، جب صرف دعا جو ہے چیز کے لیے مانگتا ہے، نہ ملنے پر مایوس ہو جاتا ہے، نہ ملنے پر کیا ہوتا ہے؟ مایوس ہو جاتا ہے۔ ہاں، لا یسأم، ایک قرآن پاک میں ہے 25 پارے میں، من دعاء الخیر وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ۔ یئوس، قنوط کہتے ہیں مایوس ہونا، نا امید ہونا۔ میں اتنے دن سے دعا کر رہا ہوں، کچھ بھی نہیں ہو رہا، میری دعا ہی نہیں پوری ہو رہی، میری دعا ہے میں جو مانگ رہا ہوں وہ مل ہی نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھو صحابہ کی شان دیکھو، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تربیت کیسی کی تھی۔ یہ جب دعا مانگتے ہیں تو یہ صرف یہ چاہتے ہیں یا اللہ تو خوش ہو جا، بس چیز ملی تو الحمدللہ، نہیں ملی تو بھی الحمدللہ، اللہ خوش ہو گیا بس کام بن گیا، ہے نا؟ کتنی بڑی بات۔
یریدون وجہ، ان کی یدعون میں کئی معنی ہیں، عبادت بھی ہے، دعا بھی ہے، ہر چیز ہے۔ عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تو خوش ہو جائے، اس سے بڑی چیز ہے ہی نہیں۔ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ قرآن کیوں پڑھ رہے ہیں؟ سب سے پہلے اللہ کی چاہت، یریدون وجہ، وجہ کہتے ہیں چہرے کو، یہاں اللہ کی ذات مراد، یا اللہ تو چاہیے، بس تو مل گیا، بس من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا، ہاں، جس نے اللہ کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا۔ تو فرمایا، یہ دیکھیے کتنی بڑی آیت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی فوراً آیت اتری، یہ لوگ تو مجھے یاد کرتے ہیں صبح شام، اور ان کے دل کی گواہی میں دے رہا ہوں، ان کا اخلاص یہ ہے کہ یہ صرف مجھے چاہتے ہیں، آپ ان کو مت وہاں سے نکالیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً آیت پڑھ کے سنائی، اور حضرت عمر نے معافی مانگی، میں نے کیسا مشورہ دے دیا، یعنی اس سے جو ہے نا یہ بات ہمیں سیکھنی چاہیے کہ ہمیشہ ہمارے برتاؤ میں، ہمارے مزاج میں، ہمارے کام میں کبھی بھی تفریق نہیں آنی چاہیے، بھئی یہ بڑا منصب کا ہے، یہ چھوٹے منصب کا ہے، یہ بڑا پیسے والا ہے، یہ چھوٹے پیسے والا ہے، یہ بڑی ہے، یہ تفریق، یہ جہالت ہے۔ ہمیں صرف اور صرف ایمان کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر سب اللہ کے بندے ہیں، اکرام، یہ چیز ہمیں سکھایا جا رہا ہے۔ اسی لیے مستقل حدیث کی کتابوں میں ایک عنوان ہے، باب فضل فقراء المسلمین، مسلمانوں کے وہ لوگ جن کو اللہ نے تنگ دستی دی ہے، جن کے پاس مالی اعتبار سے وہ کمزور ہیں، ان کے کیا فضائل ہیں۔ ہاں، اپنے گھروں میں، خاندانوں میں کبھی ایسے ہوتے ہیں، کبھی ان کو چھوٹا نہیں سمجھنا۔ ہاں، آگے بتا رہے، دیکھیں، ما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء، دیکھو نا کسے ہم کہتے ہیں نا ہمارا لینا دینا کیا ہے آپ سے، ما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء، آپ کی ذمہ داری ان پہ نہیں، ان کی ذمہ داری آپ پہ نہیں، فتطردہم فتکون من الظالمین، اگر آپ نے ان کو وہاں سے نکال دیا، بھگا دیا، ناانصافی ہو جائے گی، بڑی زیادتی ہو جائے گی، آپ زیادتی مت کریں۔ یہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو زیادتی، دیکھیں نا یہاں ایک بات ہے، استاد شاگرد، یعنی استاد شاگرد، باپ بیٹا، باپ ہیں، 4 بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بات کرنے آئے، باپ کو اختیار ہے، یہ حق ہے، بیٹا آپ ذرا اٹھ کے جاؤ، میں ذرا بات کرنا ہے، نہیں، یہ اجازت ہے، یہ اجازت ہے۔ استاد ہیں، طلبہ پڑھ رہے ہیں، کبھی کوئی کام آ جائے، بھئی آپ ادھر جاؤ پھر بات کریں، یہ استاد کا، طلبہ کا، والد کا، بچوں کا ایک حق ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم استاد ہیں، بڑے ہیں، سب کچھ ہیں، آپ اس حق کو استعمال، لیکن اللہ تعالیٰ اس امت کی تربیت کے لیے اس چیز کو بھی نہیں، یہ چیز نہیں آنی چاہیے، تاکہ قیامت تک امت اس چیز کو ذریعہ نہ بنائے۔ ہاں، اس چیز کو، اس کے لیے اللہ نے فوراً دروازہ بند کر دیا، نہیں بھائی یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، ایک اور واقعہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں سے بات کر رہے تھے، بڑے بڑے سردار، آپ چاہ رہے تھے کہ کوئی نہ آئے مجلس میں، کوئی نہ آئے مجلس میں، ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ اس وقت ایک صحابی ہیں جو نابینا تھے، وہ آئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا ناگواری ہوئی، یہ ٹائم کیوں آئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً آیت اتاری، پوری سورت ہی اتار دی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، یہ نابینا ہیں لیکن طالب ہیں، طلب ہے ان میں، یہ جو بیٹھے ہیں نا یہ سب بے طلب ہیں، یہ سب آپ کا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، اس میں کوئی ماننے والا نہیں ہے، لہذا جو طالب ہیں ان کی طرف توجہ دیں آپ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات ہمیں، آپ کے ذریعے سے ہم سب کو سکھائی گئی۔ اور پھر آگے دیکھیں نا، قرآن پاک جو ہے نا تربیت کی کتاب ہے، ایک ایک بات ہم سب کے لیے، ہمیں زندگی کیسے، وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اللہ تعالیٰ جو ہے نا کسی کو بڑا بنایا، کسی کو چھوٹا بنایا، دنیاوی اعتبار سے، کسی کی پوزیشن بڑی ہے، مالی، علمی، کوئی بھی چیز ہے نا، یہ فتنہ ہے۔ فتنہ کے معنی ہم آزماتے ہیں۔ اپنے گھروں میں، خاندان میں دیکھیں، کسی کے 3 بھائی ہیں، ایک بھائی بڑی پوزیشن میں، ایک چھوٹا ہے، اگر بڑے بھائی کے دل میں یہ بات آ جائے میں بڑا ہوں، میری پوزیشن ہے، میرا عہدہ ہے، میری بات، فتنہ، وہ سوچے اللہ نے مجھے امتحان میں ڈالا ہے، وَكَذَلِكَ فَتَنَّا،
اللہ کا یہ نظام ہے. ہم نے بعض کو بعض کے ساتھ امتحان میں ڈال دیا. یہ جو اللہ تعالیٰ جو بنائے ہیں، تقسیم جو بنائے ہیں، یہ صرف امتحان ہے، ورنہ یہ چیز اس کو آتی. تو یہ آپ کو جو ملی ہے یہ امتحان ہے، اس کو نہیں ملی وہ اس کا امتحان ہے. ہاں، لیکن ہوتا کیا ہے معلوم؟ یہ لوگ امتحان میں ناکام ہو گئے. ان کو مکے کی سرداری ملی تھی، قریش کے بڑے تھے، سردار تھے، خاندان اچھا تھا. ان کے مقابلے میں بلال، عمار، مقداد، یہ سب جو ہے غلام کی طرح تھے سب لوگ، ہے نہیں؟ تو انہوں نے کیا کہہ دیا؟ یہ ناکام ہو گئے اس امتحان میں. اللہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں ناکام ہونا. وہ ناکام کیسے ہوئے؟ انہوں نے کہا آہا اولا، یا عربی میں آہا اولا کہتے ہیں، بہت ہی یعنی ایک کیا ہے، حقیر، یعنی یہ لوگ ہیں، یہ لوگ جو ہمارے غلام تھے، ہمارے گھر کے کام کرتے تھے، ہمارے باغ کے کام کرتے تھے. آہا اولا من اللہ علیہم من بیننا، اللہ نے ان پر احسان کیا ہمارے درمیان. اچھا، ایک بہت ہی یعنی ذلیل کر رہے ہیں. یہی لوگ ہیں؟ ارے یہ تو ہمارے کام والے، ہم ان کو مارا کرتے تھے، یہ ہمارے غلام ہوا کرتے تھے. ہاں، اللہ تعالیٰ فوراً جواب دے رہے ہیں ٹھیک ہے، جو کہہ دیا کہہ دیا. اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو اچھی طرح جانتے ہیں. الیس اللہ باعلم، اعلم بہت اچھی طرح جانتے ہیں. کسی کو کئی نعمت ملی ہے، مال کی، دنیا کی، عہدے کی، کون شکر کر رہا ہے اللہ اچھی طرح جانتا ہے. وہ شکر یہ ہے کہ اس عہدے کی بڑائی نہ لاؤ، وہ شکر یہ ہے کہ اس پوزیشن کی بڑائی نہ لاؤ اور اپنا مرتبہ نہ گراؤ. الیس اللہ باعلم بالشاکرین. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ، سبحان اللہ. اب دیکھیں نا، وہ جو طبقہ ہے معاشرے کے اندر، یعنی ایک لوگ ہوتے ہیں خاندان میں، گھروں میں، ان کی مالی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے تھوڑا سا پوزیشن کم ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان کا اللہ کے نزدیک کس کا کیا مقام ہے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ، اے نبی جی جب یہ لوگ آپ کے پاس آئیں جو ایمان لے آتے ہیں ہماری آیتوں پر، جب یہ لوگ آپ کے پاس آئیں، دیکھیں نا آداب کیا ہیں معلوم. ہم لوگ بیٹھے ہیں، کوئی آدمی آیا تو سلام کون کرے گا؟ ہم کریں گے، وہ کرے گا. آداب یہ ہیں کہ آنے والا کرے گا، آداب یہ ہیں آنے والا کرے گا. لیکن یہاں دیکھیے بالکل معاملہ الٹا ہے. نبی جی جب وہ لوگ آپ کے پاس آئیں ایمان والے تو فقل سلام علیکم، آپ ان کو سلام کہیے. یہ پہلے جو ہے نا ڈرایا گیا، اب جو ہے خوشخبری سنائی جا رہی ہے. جانتے ہیں ان کا مقام کیا ہے، ان کا حوصلہ، ان کا مقام. یہ دیکھو نا اس طرح ایک غریب کو جب بیٹھیں بات کریں، اس کی ایک ہمت، کہ بھئی کہ تو معاشرے کا ایک فرد ہے، تو ہمارا ہی ایک ساتھی ہے. ہاں، وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ، جب وہ آئیں، کون ہیں وہ لوگ؟ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، ہماری آیتوں پر ایمان والے ہیں، یہ ایمان والے ہیں. فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، آپ کہیے سلام علیکم. ایک یہاں تفسیر میں ایک بات لکھی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی جی میرا سلام ان سے کہیے. یعنی سلام اللہ بھیج رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیج رہے ہیں. کیسے خوش نصیب لوگ ہیں. سلام اللہ بھیج رہے ہیں، کس کے ذریعے بھیج رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. ایک تفسیر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی کہا جا رہا ہے آپ سلام کہیے. جب سلام کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم کہتے ہیں یا السلام علیکم کہتے ہیں؟ السلام علیکم کہتے ہیں، سلام علیکم نہیں کہتے کوئی، السلام علیکم. تو یہاں سلام علیکم اس لیے کہا گیا، دو معنی. ایک تو السلام بھی اس میں شامل ہے، دوسرا سلامتی ہی سلامتی، خوشخبری ہے، مبارکبادی ہے. یعنی بہت ہی سلام، ایک خوشخبری سنانے کے لیے سلام علیکم. اور ان سے کہیے کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، کتب ربکم، تمہارے پروردگار نے، تمہارے پیدا کرنے والے نے تمہارے لیے رحمت کو اپنے اوپر واجب کر لیا ہے. کتنی بڑی نعمت دیکھیے ایمان والے کے لیے. وہ ایمان والا جس کے پاس ایمان کی دولت ہے. ایمان والا کبھی فقیر نہیں ہے، ایمان والا کبھی فقیر نہیں ہوتا کیونکہ اس کے پاس ایمان ہے. عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے، ایک آدمی جو ہے نا بالکل اپاہج تھا، ہاتھ کٹے پیر کٹے ہوئے ہیں، بیٹھا ہوا ہے بالکل. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے پاس سے گزرے، اس کو کچھ زبان سے کچھ کہہ رہا تھا الحمدللہ الحمدللہ. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ بطور ایسے امتحان کے کہ بھئی کہ تیرے ہاتھ نہیں، پیر نہیں،
کس پر الحمدللہ کہہ رہا ہے؟ کس چیز پر تو الحمدللہ کہہ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے اے اللہ کے نبی، ٹھیک ہے میرے ہاتھ اور پیر نہیں، لیکن کتنے لوگ دنیا میں ہیں جن کے دل ایمان سے محروم ہیں، اللہ نے مجھے ایمان دیا ہے، اللہ نے مجھے ایمان کی نعمت دی ہے نا۔ تو ایمان والا کبھی فقیر نہیں ہے، ایمان والا کبھی فقیر نہیں ہے، ایمان والا کبھی فقیر نہیں، اور ایمان والے کی ہر حالت رحمت ہی رحمت ہے۔ عجباً لامر المؤمن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیں، عجباً، عجباً عربی میں کہتے ہیں کیا کہنے، وارے نیارے بولتے نہیں، دونوں ہاتھ لڈو میں، عجباً لامر المؤمن، ایمان والے کے تو وارے نیارے ہی ہیں۔ ہاں، ان اصابتہ سراء شکر وان اصابتہ ضراء صبر، اس کے تو وارے نیارے ہیں، اچھی حالت رہی تو شکر کرتا ہے، ناگواریاں آئی تو صبر کرتا ہے، اور یہ دونوں سواریاں منزل جنت کو پہنچتی ہیں۔ کیا مزے ہیں ایمان والے کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ تو ایمان والے کا کوئی حال جو ہے نہیں، ہر حال اس کا رحمت والا ہوتا ہے، اس لیے کہ ایمان ہے۔ ایمان والا کبھی فقیر نہیں۔ فَقُلْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، اور پھر اور آگے کی بات سنیے، کتنی خوشخبریاں اللہ دے رہے ہیں، دیکھو، صرف کبھی ایک ایمان والے کو حقیر نہیں سمجھنا، کبھی ایمان والے کو حقیر نہیں سمجھنا، ہر ایمان والے کو عظمت کی نگاہ سے دیکھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، حدیث میں آتا ہے رک گئے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں تھے، آپ بیت اللہ کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں ما اطیبک ما اعظمک، اللہ کے گھر تیری کیا شان ہے، کیسی عظمت والا، کیسا پاکیزہ۔ پھر آپ نے فرمایا، عبداللہ ابن مسعود سے فرمایا، جو عظمت، جو برکت، جو مبارک یہ اللہ کے گھر کی ہے، اس سے زیادہ ایک ایمان والے کی۔ سوچیں، کعبۃ اللہ کی جتنی عظمت کرتے ہیں اس سے زیادہ ایمان والے کی کرنا ہے نہیں۔ یہ ہمیں سکھا رہے ہیں، جب یہ ایمان کی بنیاد پر کسی کا اکرام ہوگا تو معاشرے میں کیا ہوگا، محبتیں آئیں گی، اور کسی کو مال کی بنیاد پر، عہدوں کی بنیاد پر، پوزیشن کی بنیاد پر اکرام ہوگا تو تفریق آئے گی، حسد آئے گا۔ تو ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ بھئی اب دیکھو اللہ تعالیٰ، یہ اللہ بتا رہے ہیں کہ ایمان والے کا کیا مقام ہے، اگر اس سے کبھی کوئی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، انہ من عمل منکم سوءا بجہالہ، بجہالت، جہالت کے معنی یہاں پر جو ہے نا کم علمی میں نہیں، دیکھو کبھی بھی کوئی انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کے وقت اسے جو ہے نا اللہ کا ڈر اور آخرت اس کے نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے، مانتا ہے وہ اللہ ہے، مانتا ہے آخرت ہے، لیکن گناہ کے وقت جو ہے نا وہ چیز اس کو کہتے ہیں جہالت۔ انہ من عمل منکم سوءا بجہالہ، کہ ایمان والا تو وہ ہے کہ اگر اس تم میں سے کبھی کوئی کسی سے برائی ہو جائے، نادانی کی بنیاد پر، انجانے میں ہو جائے، ثم تاب، توبہ کر لے، یا اللہ معاف کر دے، واصلح، اور صلح کر لے۔ توبہ ہے یا اللہ معاف کر دے، اور صلح کیا ہے، عمل کو درست کرنا۔ کسی کا حق لے لیا، اللہ سے معافی مانگ لیا، اس کا حق واپس کر دینا، یہ ہے اصلاح کے معنی ہے اس کو درست کر لینا۔ مغرب چھوٹ گئی، یا اللہ معاف کر دے، قضا پڑھ لیے، قضا پڑھنا یہ اصلاح ہے، چھوٹنے کی وجہ سے توبہ کر لیا۔ فَأَنَّهُ غَفُورٌ الرحیم، وہ بہت بڑا معاف کرنے والا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، ہم آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ مجرمین کا راستہ بھی کھل کر سامنے آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستے کو بھی کھول کر بیان کرتے ہیں، مجرمین کے راستے کو بھی کھول کر بتاتے ہیں، اس راستے پر مجرم چلے، تباہ ہوئے، برباد ہوئے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ راستہ ہمارے لیے خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا واحزاننا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین برحمتک یا رب۔